السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے بعد ہر طرف ہلچل مچی ہوئی ہے، اور اس کی جو آواز ہے، جو لرزش ہے، وہ ہر طرف گونج رہی ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں گزشتہ روز فل کورٹ انتظامی اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور آج پھر یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج سب سے بڑی خبر سپریم کورٹ سے یہ ہے کہ آرمی جو چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ان سے وزیر اعظم شہباز شریف ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات میں 2 ایجنڈے سامنے آ رہے ہیں اب تک ہمارے ذرائع کے مطابق۔ پہلا ایجنڈا ہے کہ جو ججز کی جانب سے خط لکھا گیا ہے، اس خط کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، جبکہ دوسرا معاملہ ہے ٹیکسز کے حوالے سے جو مقدمات سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں، اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے مل کر قانونی اور دیگر معاملات پر مشاورت کریں گے۔ میرے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر صحافی ہیں غلام نبی یوسف زئی صاحب۔ ان سے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں کیا وزیر اعظم شہباز شریف کو چیف جسٹس پاکستان سے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے، اور پھر گزشتہ روز ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر اعظم سے آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے فوراً بعد اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل کے ذریعے چیف جسٹس سے ملاقات کی یہ خواہش بالآخر کیا ہونے جا رہا ہے؟ غلام نبی یوسف زئی صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ جو 6 ججز کے ہائی کورٹ کے جو الزامات ہیں، ان الزامات پر گزشتہ روز میٹنگ بھی ہوئی فل کورٹ، اور آج چیف جسٹس سے وزیر اعظم صاحب ملنے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب، تو کیا ڈیولپمنٹ سمجھ رہے ہیں ان تمام معاملات میں؟ جی، یہ تو آبویس ہے کہ جو ٹائمنگ بتا رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے ان کی ملاقات کا جو ایک ہی ایشو ہوگا، کیونکہ پرائم منسٹر ہیڈ آف ایگزیکٹیو ہے، اور جو الزامات آئے ہیں 6 ججز صاحبان کی طرف سے، تو وہ ایگزیکٹیو اور ایگزیکٹیو کے انڈر ایک ادارہ ہے، اس پر یہ الزامات آئے ہیں کہ وہ جوڈیشری کے معاملات میں مداخلت کر رہے، اور جو سرٹن کیسز ہے، کچھ مخصوص کیسز ہے، اس میں ان پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں تو یہی ایک امپریشن جو ہے نا وہ کریٹ ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے نا مکا کرنے کی کوشش کریں گے، اور بدقسمتی سے ہماری جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں ماضی میں بھی وزرائے اعظم چیف جسٹس صاحبان سے ملے تھے، اور وہ بھی جو ہے نا صورتحال میں جو معاملات طے کرنے کے لیے ان کی یہ ملاقاتیں تھیں۔ تو اس سے جو ہے نا وہ جو عدلیہ ہے وہ پولیٹیسائز ہو جاتی ہے، اور عدلیہ کو جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو بالکل بھی پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا جب وزیر اعظم گیلانی ملے تھے افتخار چودھری سے، تو کچھ ججز کے معاملات پر ایگزیکٹیو اور جوڈیشری کے درمیان جو ہے نا وہ ایک تنازعہ کریٹ ہو گیا تھا، اور پھر اس تنازعے کو سیٹل کرنے کے لیے گیلانی کو اس وقت کے چیف جسٹس سے ملنا پڑا تھا۔ پھر ایک جو ہمارے ایک اور وزیر اعظم تھے عباسی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ ثاقب نثار سے ملے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ثاقب نثار اس وقت جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر سیاست کر رہے تھے، اور پورے جو ملک کا جو سیاسی نظام تھا اس کو انہوں نے بالکل ہلا کے رکھا ہوا تھا۔ تو وہ معاملات طے کرنے کے لیے وہ ملے تھے اس وقت کے چیف جسٹس سے۔ جو آج کی صورتحال ہے اس میں بھی جو ہے نا جو 6 ججز صاحبان ہیں ان کا جو خط ہے اس میں یہی ہے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے جو پہلے چیف جسٹس تھے ان سے جو ہے نا اس پر بات کی تھی، اور ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور موجودہ چیف جسٹس کے علم میں یہ بات تھی، کیونکہ اسی روز موجودہ چیف جسٹس سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو جو جوڈیشری ہے اس کو اپنے طور پر جو ہے نا اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے طور پر یہ معاملہ دیکھنا چاہیے، اور جو پرائم منسٹر کی ملاقات سے یہی امپریشن جائے گا کہ اس کو جو ہے نا دو آپس میں مل کر جو ہے نا یہ اس معاملے کو مٹی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا غلام نبی یوسف زئی صاحب، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی جانب سے
ایجنسیوں پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا. اب یہ الزام سچا ہے جھوٹا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں یا سپریم جوڈیشل کونسل ہیں، جس طرح فل کورٹ اجلاس کل ہوا، تو کیا طے ہونا چاہیے؟ کوئی کمیشن بننا چاہیے یا کوئی جس طرح ایک آئینی درخواست بھی آئی ہے میاں داؤد ایڈوکیٹ کی جانب سے کہ اس کو اوپن کورٹ میں سماعت کے لیے لگنا چاہیے، کیا کچھ ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سینئر صحافی کے طور پر؟ دیکھیں جب شوکت عزیز صدیقی کے کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کر دیا اور انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ ان کو غلط طور پر جو ہے نا برطرف کیا گیا تھا، تو اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو الزامات تھے اس کی انکوائری ہو، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جوڈیشری کی طرف سے جو ہے نا اس طرح کی عوام. تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہے نا انہوں نے ماضی میں بھی یہی الزامات لگائے تھے جو آج 6 ججوں نے لگائے. تو اس وقت اگر اس کی انکوائری ہو جاتی تو یہ صورتحال نہ کریٹ ہوتی کہ اس وقت جو ہے نا پوری دنیا میں جو جوڈیشری کا امیج ہے وہ کچھ اچھا نہیں جا رہا. تو اب بھی جو ہے نا اس کا جو واحد حل ہے وہ یہی ہے کہ اس معاملے کا جو ہے نا آزادانہ انکوائری ہو اور یہ دیکھا جائے کہ یہ جوڈیشری پر کے معاملات میں یہ جو مداخلت کے الزامات ہے کیا یہ صحیح ہے، سچ ہے، اور اگر سچ ہے تو یہ اس میں جو ہے نا کس طرح یہ مداخلت کی جاتی ہے اور کون لوگ ہیں جو اس طرح کے جو ہے نا عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. تو اس کی جو آزادانہ انکوائری بہت ضروری ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے تاکہ ایک دفعہ جو ہے نا یہ جو معاملہ ہے یہ سیٹل ہو جائے. اچھا غلام نبی یوسف زئی صاحب، آپ سپریم کورٹ میں تقریباً جہاں تک میرا اندازہ ہے 20-25 سال سے آپ سپریم کورٹ کی صحافت کر رہے ہیں. یہاں سے یہ بتائے گا کہ ماضی میں بھی کئی کمیشنز اس حوالے سے بنائے گئے، جیسے میمو گیٹ کا تھا، پھر ایک آڈیو لیز کمیشن بنایا گیا حکومت کی طرف سے، ان تمام کے نتائج کبھی نہیں ملے. اور پھر ماضی میں ہم نے دیکھا چیف جسٹس جو اس وقت موجودہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جب فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ سنایا تو انہوں نے بھی یہ ایلیگیشنز لگائے تھے کہ ایجنسیاں جو ہے وہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے معاملات پر مداخلت کرتی ہے، جاسوسی کر رہی ہے. تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو سب کچھ علم ہونے کے باوجود پھر وہ وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے بجائے انٹرنل ہی انتظامی طور پر، جس طرح ججز کے ساتھ گزشتہ روز 2.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے، آج بھی وہ میٹنگ دوبارہ ہونے جا رہی، تو یہاں بیٹھ کے یہ معاملات کو مستقل کے لیے حل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیے جو میمو گیٹ سکینڈل تھا وہ اس کی نوعیت بالکل مختلف تھی، وہ ایک اور مسئلہ تھا اور اس کو ہم کہہ سکتے کہ پیئرلی جو ہے نا ایک انتظامی اور پولیٹیکل معاملہ تھا، جبکہ یہ جو معاملہ ہے یہ عدلیہ سے ریلیٹڈ ہے، جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہے. اور میمو گیٹ میں کہ جو تھا سکینڈل تھا اس کے کچھ اور مقاصد تھے جو کہ انتظامی اور سیاسی تھے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ تو پیئرلی جوڈیشری سے متعلق ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کسی بھی ملک میں جو شہریوں کے حقوق ہوتے، بنیادی حقوق، ان کا تحفظ کا جو ہے نا جو واحد انسٹرومنٹ ہے وہ ایک آزاد عدلیہ ہوتی ہے. تو اگر آپ کی عدلیہ آزاد نہیں ہے تو جو اس ملک کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے بنیادی حقوق تو پھر گئے. تو میرے خیال میں یہ معاملہ بہت بڑا ہے، بہت سنگین ہے، اور اس کی جو سنگینی ہے اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے تاکہ جو عدلیہ ہے اس پر لوگوں کا اعتماد جو ہے نا وہ بحال ہو سکے اور لوگ جو ہے نا میں یہ پروٹیکشن کا احساس ہو کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ان کو تحفظ دینے والا کوئی ادارہ موجود ہے. تو اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے، جو بنیادی انسانی حقوق ہے اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور اس کو جو باقی جو میگویٹ اور آڈیو لیکس جو سیاسی اس کے ساتھ جو ہے نا میکس اپ نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ایک سیریس ایشو ہے اور اس کو سیریسلی دیکھنا چاہیے. یقیناً غلام نبی یوسف زئی صاحب نے جو بات کی ہے کہ ایک تو وزیر اعظم کو اس سچویشن میں، اس صورتحال میں کیونکہ وہ انتظامی سربراہ ہیں تو ایلیگیشن ہی انتظامیہ کے اوپر ہے، تو
وہ اس معاملے پر اس دوران اس سچویشن میں چیف جسٹس سے ملاقات انہیں نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں یا چیف جسٹس ہیں، ان کو ایک بار یہ عدلیہ پر جو ایلیگیشن عدلیہ کی جانب سے لگایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے، اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، اور جو الزامات لگائے گئے ہیں کیا وہ سچے ہیں کیا وہ جھوٹے ہیں، تو اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے حوالے سے بھی یہی معاملہ آیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ تو سنایا مگر اس سے الزامات کے، چاہے شوکت عزیز صدیقی کے تھے یا جو دوسری سائڈ کی طرف لگائے گئے تھے، ایجنسیوں کے اوپر لگائے گئے تھے، ان ایلیگیشنز کی ان الزامات پر کوئی انکوائری کا بھی حکم نہیں دیا گیا، تو یہ ایک اور جو ہے فلڈ گیٹ اوپن ہوتا رہے گا جب تک ایک بار اس کو مکمل طور پر سیٹل نہیں کیا جاتا۔ سپریم کورٹ سے اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔